لیکن دلوں کی وجہ سے اس عمل کے اندر بڑا تفاضل ہے، بڑا فرق ہے۔ ایک عمل کرنے والا وہ ہے جسے اس کے بدلے میں بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، اور دوسرا وہی عمل کر رہا ہے لیکن اس کے دل کی وہ کیفیت نہیں جو ہونی چاہیے، اس کو اتنا اجر نہیں مل رہا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے جب فارغ ہوتا ہے، اب جماعت کے ساتھ کئی لوگوں نے نماز پڑھی ہے، ایک وہ شخص ہے جسے نماز سے 10 نمبر ملے، دوسرا وہ ہے جسے نماز سے 9 نمبر ملے، تیسرا وہ ہے جسے 8 نمبر ملے، چوتھا وہ ہے جسے 7 نمبر ملے ہیں، پانچواں وہ ہے جسے نماز پڑھنے سے 6 نمبر ملے ہیں، چھٹا وہ ہے جسے نماز پڑھنے کے بعد 5 نمبر ملے، ساتواں وہ ہے جسے 4 نمبر ملے ہیں، آٹھواں وہ ہے جسے 3 نمبر ملے۔ سب نے نماز پڑھی ہے، نماز کا طریقہ بھی درست ہے، سب کی نماز میں رکوع بھی ہے، قیام بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اذکار بھی ہے، تو یہ فرق کیوں کہ بعض کو درجہ زیادہ مل گیا، بعض کو نمبر زیادہ مل گئے اور بعض کو کم مل رہے، تو یہ فرق در حقیقت دلوں کی کیفیات کی وجہ سے۔ جس آدمی کو 10 نمبر ملے ہیں، اس آدمی کی دل کی جو کیفیت ہے وہ بہت بلند ہے اور اس کا دل بہت زیادہ صاف ہے اور اللہ کی طرف مائل ہے، اور اسی طرح درجہ بدرجہ آپ نیچے کی طرف آئیں تو دل کا میلان اور رجحان جس طرح اللہ کی طرف زیادہ ہوگا، عمل وہی ہے، اس کا درجہ اور اس کا مقام مرتبہ زیادہ ہوگا، اور اسی طرح عمل وہی ہے لیکن دل کے اندر اللہ کی طرف رغبت نہیں، شوق نہیں، ذوق کے ساتھ عبادت نہیں ہے، تو بندہ عبادت کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 1 نمبر بھی نہیں لگتا، اور بسا اوقات تو معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، یہ عمل اس کے لیے وبال جان بن جاتے، بظاہر عمل نیک ہے، اچھے عمل ہے، لیکن یہی اعمال اس بندے کے لیے وبال جان بن جاتے۔ یہ کون سا سبب ہے جو اعمال کو انسانوں کے لیے اور عمل کرنے والوں کے لیے وبال جان بناتے ہیں؟ یہ ہے دل کی ایک کیفیت کہ انسان کے دل سے اللہ کی رضا نکل جائے اور ریاکاری آ جائے، اللہ کی رضا کے لیے عمل نہ ہو، اس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، صرف ریاکاری، شہرت، دنیا کو راضی کرنا، یہ اس کا مطلوب اور مقصود تھا۔ اس کی دل کی یہ کیفیت، اس کیفیت نے اس کے جو اعمال ہیں ان کو زیرو پہ نہیں لائی، بلکہ ان کے اعمال کو ان کے لیے وبال جان بنا دیا ہے۔ جیسا کہ جامع ترمذی کی معروف حدیث ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے 3 بندوں کو بلایا جائے گا اور انہی پہ جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ وہ کون ہوں گے؟
ایک قاری قرآن ہے، دوسرا سخی ہے اور تیسرا شہید ہے۔ یہ عمل اپنی جگہ پہ بڑے عظیم ہے، پسندیدہ ہے، بہترین ہے، لیکن جس وقت یہ عمل کر رہے تھے اس وقت ان کے دلوں میں ریاکاری تھی، شہرت تھی، دنیاوی مفاد تھا، اللہ کی رضا نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نیک اعمال جو بظاہر تو نیک ہے لیکن اس کے ساتھ حسن نیت نہیں، یہ عمل ان کے لیے وبال جان بنے اور جہنم کے اندر یہ سب سے پہلے جا رہے ہیں اور جہنم ان پہ بھڑکائی جا رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ دلوں کی جو کیفیات ہے ان کی وجہ سے اعمال کے اندر بڑا تفاضل ہے۔ حدیث جبریل حدیث کی کتابوں میں بڑی معروف حدیث ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا سفید لباس میں ملبوس ہے، اس کا لباس بہت زیادہ سفید، سر کے بال بہت زیادہ کالے، اس پر سفر کا کوئی نشان نمایاں نہیں ہو رہا، اور صحابہ کہتے ہیں حیرانگی کی بات ہے ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں، انسانی شکل میں آئے، سلام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، اور کیسے بیٹھے؟ تشہد کی حالت میں بڑے ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھے، یعنی اتنے ادب اور احترام سے بیٹھے اور سوال کیا، اسلام کے بارے میں سوال کیا، ایمان کے بارے میں سوال کیا، اور تیسرا احسان کے بارے میں سوال کیا۔ احسان کیا ہے؟ آپ نے اسلام کے بارے میں بھی جواب دیا، ایمان کے بارے میں جواب دیا، اور جب احسان کی باری آئی تو اس وقت آپ نے کیا جواب دیا؟ پوچھا مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت ضرور پیدا ہونی چاہیے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کی دو کیفیتیں ہیں، یا انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت پیدا ہو جائے، ایمان اس قدر بلند سطح پہ پہنچ جائے کہ انسان عبادت کرتے وقت یوں محسوس کرے گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم یہ کیفیت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دو کیفیتیں، ان کا نام ہے احسان۔ اب دیکھیے یہ جو دو کیفیتیں حدیث میں بیان ہوئی ہے، یہ جو فرق ہے دو چیزیں ہیں، پہلی چیز گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، دوسری چیز کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو فرق ہے یہ بھی دل کی وجہ سے، دل کے اندر جتنا ایمان زیادہ ہے، اللہ پہ اعتماد زیادہ ہے، اور جتنا عقیدہ زیادہ مضبوط ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور انسان کے اندر زیادہ ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر یہ دونوں تصور موجود نہیں ہے، پوری نماز میں اتنا تصور بھی نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اتنا تصور بھی نہیں۔ ایسے آدمی کا نماز پڑھنا یا کوئی بھی عمل کرنا بہت خطرے میں ہے، کیونکہ عبادت کا مقصد تھا اس دل کو رب کی طرف راغب کرنا، مائل کرنا، اسے وہ مقصد حاصل ہی نہیں ہو رہا۔ نماز پڑھی ہے اس نے، 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز ہے، 3 رکعت ہے یا زیادہ رکعات پڑھی ہے، جو مقصود اور مطلوب تھا کہ اس دل کو اللہ کی طرف مائل کیا جائے،
وہ مطلوب حاصل ہی نہیں ہوا، جیسے آئے ویسے ہی چلے گئے، تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ دلوں کی کیفیات کی وجہ سے وہی عمل جو باقی لوگ کر رہے ہیں تو ان کو کم ثواب مل رہا ہے، لیکن ایک ایسا آدمی ہے جس میں اللہ کا ڈر موجود ہے، اخلاص ہے، دل صاف ہے اور اللہ کی طرف مائل دل ہے، قلب سلیم ہے اس کے پاس، وہ عمل کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ رتبہ ملتا ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب بڑے قیمتی ہیں، بڑے عظیم ہیں، لیکن اصحاب رسول کے اندر بھی درجہ بندی ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی فضیلت سمجھتے ہیں تو وہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے، اور اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چاروں خلفاء بالترتیب جو بنے ہیں، اسی طرح امت مسلمہ کا اس مسئلہ پہ اجماع ہے کہ یہ بالترتیب ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اب جو بات قابل غور ہے، جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھیں، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں جو صدقہ کیا ہے ان کا صدقہ، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا صدقہ، ان کا موازنہ کریں۔ جناب ابو بکر کا صدقہ حضرت عثمان کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، قلیل صدقہ ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ بہت زیادہ ہے۔ تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ صحابہ میں سے جتنا صدقہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، اور ان کے بعد جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، اتنا صدقہ باقی صحابہ نے نہیں کیا۔ اب صدقے کے اعتبار سے جناب عثمان، جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا درجہ بلند ہے، ان کا صدقہ زیادہ ہے، درہم زیادہ، دینار زیادہ، گھوڑے زیادہ، اونٹ زیادہ، بڑا صدقہ کیا ہے۔ جناب ابو بکر کا صدقہ ان کے مقابلے میں تھوڑا ہے، لیکن مقام ابو بکر کا زیادہ ہے، شان ابو بکر کی زیادہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، منقبت ابو بکر کی زیادہ ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے ایمان کی جو کیفیت ابو بکر کے دل میں ہے وہ کسی اور صحابی کے دل میں نہیں ہے۔ جو اللہ نے ابو بکر کو ایمان دیا ہے، یہ ایمان اتنا قیمتی ہے، وہ کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں ہے۔ انہوں نے چاہے تھوڑا صدقہ کیا، لیکن ایمان کی سطح اس قدر بلند ہے، اللہ نے اس تھوڑے مال کو اتنی برکت دی ہے کہ وہ باقی صحابہ کا اتنا کثیر مال، کثیر صدقہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا۔ تو پتہ چلا کہ اعمال کا جو تفاضل ہے یہ دلوں کی بنا پہ ہے، یعنی انسانی دل کا کتنا بڑا کردار ہے اس کے اعمال پہ۔ عمل وہی ہے، لیکن دل جتنا زیادہ صاف، اللہ کی طرف رغبت کرنے والا، جتنا زیادہ سلامتی والا، اسی قدر وہ عمل افضل اور اعلیٰ بنتا جائے گا۔ آئیے، مسلمان تو سارے ہیں، مسلمانوں میں سے افضل مسلمان کون سے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں سے افضل کون ہے؟
دیکھنے میں تو سارے مسلمان ہیں، عبداللہ بھی مسلمان ہے، عبد الرحمن بھی مسلمان ہے، زید بھی مسلمان ہے، اور اسی طرح بلال بھی مسلمان ہے، سارے ہی مسلمان ہیں، لیکن افضل مسلمان کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، مسلمانوں میں سے افضل مسلمان جس میں دو خوبیاں ہیں، جس میں دو خوبیاں موجود ہیں، وہ افضل مسلمان ہے۔ پہلی خوبی کل مخموم القلب، ہر مخموم القلب رکھنے والا انسان یہ افضل ہے، اور صدوق اللسان یہ افضل ہے۔ دو خوبیاں بیان کی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صدوق اللسان نعرفہ، صدوق اللسان کو ہم نے پہچان لیا ہے، ہم پہچانتے ہیں جو زبان سے سچ بولنے والا ہے، سچا معاملہ کرنے والا ہے، سچا انسان اس کو صدوق اللسان کہتے ہیں، جس کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے۔ مخموم القلب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے مخموم القلب کی تفسیر فرمائی، وضاحت فرمائی، فرمایا هو التقی النقی لا اثم فی ولا غل ولا حسد ولا بغی۔ کہا مخموم القلب وہ ہے هو التقی، ایسا انسان جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اللہ کا اتنا ڈر اس پہ غالب ہے کہ وہ گناہ کی طرف جھانکتا بھی نہیں ہے۔ هو التقی، ایسا دل جس میں خوف خدا موجود ہے۔ اور جب کسی دل سے خوف خدا ختم ہو جائے وہ دل تو سخت ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ایسے دلوں کے لیے جو سخت ہو چکے ہیں، جن دلوں سے اللہ کا ڈر نکل چکا ہے، یہ دل سخت ہے، ان کے لیے تو ہلاکت ہے۔ هو التقی، ایسا دل جس کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، قدم قدم میں اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ سامنے آتا ہے، گناہ کے اسباب سامنے آتے ہیں، وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جناب یوسف کو دیکھ لو علیہ السلام، اس عورت نے برائی کی دعوت دی، کہا معاذ اللہ، بیوی اللہ کی بنا۔ یہ ہے هو التقی، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کا انداز یہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے 7 بندے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان میں سے ایک وہ انسان ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ آدمی جسے کسی حسین عورت نے، خاندانی عورت نے برائی کی دعوت دی اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، بیوی میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مخموم القلب کی وضاحت حضور نے فرمائی ہے هو التقی، ایسا دل جس دل کی گہرائیوں میں اللہ کا ڈر سما چکا ہے۔ النقی، وہ دل جو صاف اور شفاف ہے، ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی غلاظت سے اور ہر قسم کی علائش سے وہ دل صاف ہے، وہ مخموم القلب ہے۔ آگے آپ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی، فرمایا لا اسم فی، جس دل کے اندر گناہ کا کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی گناہ کا ارادہ نہیں ہے۔ دیکھو ہم اچانک گناہ نہیں کرتے، اچانک گناہ نہیں کرتے، پہلے گناہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ بہت قلیل ایسے مواقع ہیں کہ اچانک گناہ ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات یہ صورتحال ہے کہ ہمارے اندر گناہ کا ارادہ ہے،
ہم پہلے سے سوچ رہے ہوتے ہیں فلاں نے یہ بات پوچھی تو میں نے جھوٹ بولنا ہے، فلاں کے ساتھ یہ میرا معاملہ ہے میں نے اتنی خیانت کرنی ہے، فلاں کو میں نے اس انداز سے دھوکہ دینا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر پہلے سے اس گناہ کے لیے پلان موجود ہوتا ہے، ہم پہلے سے ایک بات طے کر لیتے ہیں اور اپنے دل کو سمجھا لیتے ہیں، حالانکہ دل کے اندر ایک مولوی صاحب بھی موجود ہے، وہ کہہ رہے تھے نہیں خبردار ایسا نہیں کرنا، اللہ ناراض ہوگا، تو بے دین ہو جائے گا۔ ایک مولوی صاحب دل میں بیٹھے برابر واضح و نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، فلاں نے ایسا کیا تو کچھ نہیں ہوا، فلاں نے ایسا کیا تو کچھ نہیں ہوا، تو کوئی بات نہیں ہے، اگر میں کر لوں گا تو کیا ہوگا۔ ہم اس مولوی صاحب کو پیچھے کر کے اپنے دل میں گناہ کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے گناہ ہیں جو میں اور تو نے اپنے دلوں میں ان کے ارادے بنا رکھے ہیں۔ بھائی کے ساتھ اختلاف ہے، میں نے گرہ لگا رکھی ہے کہ میں اس کے ساتھ کم از کم سلو نہیں کروں، میرا یہ ارادہ ہے، وہ جتنے مرضی جتن کر لے، جتنی مرضی منتیں سماجتیں کر لے، میں اس کے ساتھ سلو کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نے یہ ارادہ کر رکھا ہے۔ جب میرے دل میں ارادہ موجود ہے تو میرا دل مخموم القلب نہیں ہے، یہ دل صاف نہیں ہے، شفاف نہیں ہے، اس میں تو گناہ کا ارادہ موجود ہے۔ تو اس لیے گناہ اچانک نازل نہیں ہوتا، گناہ کا پیچھے ارادہ ہوتا ہے، پیچھے سوچ ہوتی ہے، اس کے بعد گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے مخموم القلب، صاف ستھرا دل وہ ہے لا اسم فی، جس میں گناہ کا ارادہ بھی نہ ہو، کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ صاف شفاف دل ہے۔ اگر دل میں یہ ارادہ رکھا موقع ملا تو کر لیں گے، موقع ملا تو کر لیں گے، تو یہ تو گناہ کا ارادہ، آپ کا دل صاف نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اپنے دل سے گناہوں کے ارادے ختم کر دو، ارادہ رکھنا ہے تو نیکی کر، ارادہ رکھنا ہے تو نیک اعمال کا رکھو، ارادہ رکھنا ہے تو اچھا رکھو۔ اللہ نے مجھے اولاد دی تو نیک بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، حافظ بناؤں گا۔ اگر اللہ نے موقع دیا تو میں یہ عمل کروں گا، یہ عمل کروں گا، یہ عمل کروں گا، اچھے ارادے، اچھی خواہشات اپنے دلوں میں پیدا کرو، اور گناہ کا ارادہ دل میں نہ ہو۔ اگر گناہ کا ارادہ دل میں ہے، آپ مخموم القلب نہیں ہے، مخموم القلب نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ افضل مسلمان نہیں ہیں۔ دوسری چیز لا اسم فی ولا غلہ، دل کے اندر کوئی خیانت نہیں ہے، کوئی خیانت نہیں۔ ہم نے خیانت کے بھی پلان بنا رہے ہوتے ہیں، اتنا جھوٹ بول کے یہ خیانت کرنی ہے، یہ اتنی رقم ہے، اتنی لکھنی ہے، پہلے پلان تیار ہوتا ہے کہ میں نے یہاں سے ڈنڈی مارنی ہے، پہلے پلان ہوتا ہے، یہ اچانک فیصلے نہیں ہوتے۔ لا غل فیہ، صاف دل وہ ہے جس میں کوئی خیانت نہ ہو، کوئی خیانت کا ارادہ نہ ہو۔ اگر خیانت کے ارادے ہم نے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں تو معاف رکھنا، میرا اور میرا دل صاف نہیں ہے۔ کیسے اللہ کی محبت آئے، کیسے اللہ کا پیار ان دلوں میں آئے؟ ہم نے تو گناہوں کے ارادے اپنے دلوں میں چھپا رکھے۔ ولا حسدا، دل کے اندر کوئی حسد نہ ہو۔ اللہ نے ہر بندے کو نعمتیں دی ہے، مجھے بھی دی ہے، آپ کو بھی دی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے جلنے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی نعمت دیکھ کے پریشان ہونے کی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ نعمت ملے تو ایک اصول ذہن میں رکھ لو۔ ایک امام جعفر صادق علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، جس آدمی کو دنیا کا مال چاہیے، دنیا کا مال چاہیے، وہ جب بھی کسی نعمت کو دیکھے تو زبان سے قرآن کا یہ کلمہ کہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ نے جو چاہا اس بندے کو دیا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے دینے والا ہے، ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہے۔
یہ کلمہ کہہ دو، اللہ اس کلمے پہ اتنے راضی ہوتے ہیں، اگر دل کی گہرائیوں سے یہ کلمہ نکل گیا، جو نعمت تمہارے بھائی کو ملی ہے اللہ اس طرح کی نعمت تمہیں بھی دے دے۔ اگر نعمت چاہیے، کوٹھی چاہیے، بنگلہ چاہیے، گاڑی چاہیے، جو بھائی کو ہوتا ملے تجھے چاہیے، وہ آسمان والے سے رابطہ کرو۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ کہہ دیجیے اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہ۔ یہاں پہ یہ مسئلہ بھی سمجھ لے، شہنشاہ صرف رب کی ذات ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ شہنشاہ کسے کہتے ہیں؟ بادشاہوں کا بادشاہ۔ یہ صرف رب کی ذات ہے، کائنات میں کسی اور کو شہنشاہ نہیں کہہ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ہمارے ہاں کئی لوگوں نے شہنشاہ دکانوں کے نام رکھے ہیں، یہ شاپروں نے کہ ایک کمپنی اس نے شہنشاہ نام رکھا ہے، اور اسی طرح کئی لوگ یہ اشتہاروں پہ لکھ دیتے ہیں خطیبوں کے ناموں پہ تو شہنشاہ خطابت۔ یہ غلط ہے۔ شہنشاہ صرف رب کی ذات ہے۔ مالک الملک اس کا معنی ہے شہنشاہ۔ تو مالک الملک کون ہے؟ اللہ۔ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے شہنشاہ رب کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہ دے دیتا ہے۔ اس کے پاس بڑے بہانے، بڑے طریقے ہیں، ہمیں حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دینے پہ آ جائے، وہ دینے پہ آ جائے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، جسے تو دینے پہ آ جائے روکنے والا کوئی نہیں، اور جس سے تو روک لے دینے والا کوئی نہیں۔ یہ مالک کے اختیارات ہے۔ تو جسے چاہے عزتوں کے دروازے کھول دے، دنیا ان کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہے، محبت کرتی ہے، اور تو جسے چاہے ذلیل کر دے۔ اچھے بھلے عزت والے انسان ہوتے ہیں، لیکن ایسا گناہ کرتے ہیں یا ایسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ان کی ساری عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ عزت چاہیے، عہدہ چاہیے، مال چاہیے، گاڑی چاہیے، رب کے ساتھ رابطہ کرو۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، ہر قسم کی بھلائی اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے لا حسدا، صاف دل وہ ہے جس میں کوئی حسد نہ ہو، صاف ستھرا دل۔ ولا بغیا، کوئی سرکشی نہ ہو۔ کئی دفعہ دل میں بڑی سرکشی ہوتی ہے۔ سرکشی کہتے ہیں انتقامی جذبہ، کہ فلاں نے میرے ساتھ فلاں موقع پہ ایسا کیا تھا، میں موقع کی تلاش میں ہوں، جو یہ میری داڑھ کے نیچے آئے گا تو میں پھر بتاؤں گا، پھر دنیا دیکھے گی۔ یہ سرکشی ہے۔ آپ برابر سوچ رہے ہیں کب مجھے موقع ملے اور میں اسے دباؤں، اسے کاٹوں، اور کب مجھے موقع ملے تو اس پر میں ستم کروں۔ جس آدمی کا دل صاف ہے اس آدمی کے دل میں سرکشی نہیں ہوتی، بغاوت نہیں ہوتی، کسی مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے دل میں کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخموم القلب کی وضاحت فرمائی۔ مخموم القلب کون ہے؟ هو التقی، جس دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے۔ النقی، صاف دل ہے۔ لا اسم فی، نہ اس میں گناہ کا ارادہ ہے، ولا غلہ، نہ خیانت ہے، ولا حسد، اور نہ حسد ہے، اور آخری بات نہ اس کے اندر بغیہ، سرکشی اور بغاوت ہے۔ جو دل ان تمام چیزوں سے، ان تمام برائیوں سے پاک ہے، صاف شفاف ہے، اس میں اللہ کا ڈر موجود ہے، اس کو مخموم القلب کہتے ہیں۔ اور جس کا دل صاف ہے اس کی زبان بھی صاف ہے۔ تو جس کی زبان بھی صاف، دل بھی صاف، کائنات کے امام نے فرمایا یہ افضل المسلمین ہے، تمام مسلمانوں میں سے افضل ہے۔ آئیے میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنے آپ کو افضل مسلمان بنائے، صرف کاغذی طور پہ مسلمان نہ بنے کہ خانے میں لکھا ہے کہ مسلم کافر تو مسلم لکھ دے۔
ہم وہ کھانے والے مسلم نہیں ہیں، ہمیں افضل مسلمان بننا چاہیے، اپنے دلوں کو صاف اور شفاف کرے۔ اور دلوں کی صفائی، جس انسان کو یہ نصیب ہو جائے اس انسان کے لیے تو دنیا میں سکون ہے، بلکہ ایسا انسان تو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے جس کا دل صاف ہے۔ دلیل مسند احمد کی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں موجود ہیں، آپ نے فرمایا ابھی ایک آدمی آ رہا ہے، جس آدمی نے کوئی جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لینا۔ ایک صحابی آئے، ان کی داڑھی سے وضو کرنے کی وجہ سے قطرے بہہ رہے ہیں، ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے، جوتا رکھا اور آ کے بیٹھ گئے۔ دوسرے دن بھی عین اسی وقت حضور نے فرمایا ابھی ایک آدمی آ رہا ہے جس نے جنتی دیکھنا ہے اسے دیکھ لے۔ وہی آدمی آیا، وہی کیفیت ہے۔ تیسرے دن بھی حضور نے یہی فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آ رہا ہے جس نے جنتی دیکھنا ہے اسے دیکھ لے۔ وہی آدمی آیا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا، 3 دن حضور نے جسے جنتی کہا ہے اس میں کون سا وہ خاص عمل ہے جس کی وجہ سے حضور جنتی کہہ رہے ہیں۔ میں اس بندے کے پاس چلا گیا، میں نے کہا میں آپ کے پاس 3 راتیں رہنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ 3 راتیں یہ ان کے پاس رکے، ان کے شب و روز دیکھے، سارے اعمال دیکھے۔ سارے اعمال دیکھنے کے بعد 3 دن پورے ہوئے تو کہنے لگے کہ میں تیرے پاس رہنے کا ایک مقصد تھا۔ وہ مقصد کیا ہے کہ حضور نے 3 دن تیرے بارے میں فرمایا ہے کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے اسے دیکھ لے، تو میں وہ عمل تلاش کرنا چاہتا تھا جو تیرے اندر عمل موجود ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ میں اس کی تلاش میں آیا تھا، مجھے وہ عمل نہیں مل سکا۔ میں نے تیری عبادتیں دیکھی ہے، تو نمازیں پڑھنے والا ہے اور اسی طرح ذکر اذکار جو کرتا ہے، رات کو سونے سے پہلے ذکر کر لیتا ہے، اسی طرح صبح تہجد کے لیے بیدار نہیں ہوتا، بستر پہ لیٹا لیٹا ہی ذکر کر لیتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ تو میں نے جو تیرے اعمال دیکھے ہیں ان اعمال میں سے کوئی خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا کہ حضور نے جس وجہ سے تجھے جنتی کہا ہے۔ یہ صحابی کہنے لگے جو عمل آپ نے دیکھے ہیں بس یہی عمل ہے، بس یہی عمل ہے۔ عبداللہ بن عمر سلام لے کے چل پڑے، بھی ٹھیک ہے، مجھے جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا، وہ چیز نہیں مل سکی۔ جب عبداللہ بن عمر چلے تو اس آدمی نے واپس بلایا، جناب عبداللہ واپس آئے، کیا بات ہے؟ کہا جو عمل تو نے دیکھے وہ عمل موجود ہے، ایک اور عمل میرے اندر موجود ہے جو تو دیکھ نہیں سکا، اس عمل کا تعلق میرے دل کے ساتھ ہے۔ تو نے میرے ظاہری اعمال تو دیکھ لیے، تو میرے دل والا عمل تو نہیں دیکھ سکا، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ کیا وضاحت ہے؟ کہنے لگے میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی خیانت اور دھوکہ نہیں ہے، کسی مسلمان کے بارے میں کوئی خیانت اور دھوکہ نہیں ہے، میرا دل صاف ہے، ہر مسلمان کے بارے میں میرا دل صاف ہے۔ اور دوسری بات، اللہ نے جو کسی مسلمان کو نعمت دی ہے میں اس پہ حسد نہیں کرتا۔ یہ 2 چیزیں اضافی ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جو تو دیکھنے کے باوجود بھی نہ دیکھ سکا۔ یہ 2 چیزیں، ایک تو میں کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا، خیانت کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور دوسری بات اللہ نے کسی مسلمان کو نعمت دی ہے، میرے اندر اس کے بارے میں حسد نہیں ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو میرے دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا اسے دیکھ لے۔
पता ये चला जो आदमी अपने दिल को साफ कर ले हर किस्म की खयानत से, हर किस्म के ऐब से और हर किस्म के गुनाह के इरादे से और हर किस्म के धोखे से, फराड से, क्योंकि यहाँ से काम शुरू होता है। पहले यहाँ प्लान बनता है, फिर यहाँ आता है। तो जिसका दिल ही साफ हो गया, शफाफ हो गया और जिसका दिल अल्लाह की तकसीम पे राजी हो गया, जन्नत मिलेगी तो बाद में, लेकिन ऐसा शख्स जिसका जमीन पर रहते हुए दिल साफ है वो चलता फिरता जन्नती है। एक तो इस एतबार से जिसका दिल साफ है उसे कोई परेशानी नहीं है, तो जो सुकून में, जन्नत में भी सुकून है, दुनिया में भी सुकून है। आज हमारे दिलों में बहुत सी गिरें लग चुकी है, भाइयों के बारे में, औलाद के बारे में, माँ बाप के बारे में, दोस्तों के बारे में हम हुकूकुल्लाह में इतनी कुताही करते हैं। उसका सबब क्या है? दिलों के अंदर गिरें लग चुकी है, मैंने ये करना ही नहीं। औलाद है, हम ये समझते हैं बस औलाद को दुनिया पढ़ाना हमारा हक है। नहीं, दीनदार बनाना भी हमारा हक है। जहां पे दुनिया की डिग्रियां आप समझते हैं मेरा हक है, वहां पे दीन का इल्म सिखाना, कुरान पढ़ाना, कुरान का तर्जमा सिखाना और सही मुसलमान बनाना, ये भी मेरा और तेरा हक है। हम इसको अदा करें। और ये किस वक्त चीज़ें अदा होती है? जब दिल का मामला दुरुस्त हो। और आइए, दिल तो हमारे सबके पास, हर बंदे के अंदर दिल मौजूद है, लेकिन अल्लाह को कौन सा दिल प्यारा है? दिल तो सबके है, अल्लाह के यहाँ प्यारा दिल कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि आनियतन फिल अर्ज़, अल्लाह के ज़मीन में कुछ बर्तन है, अल्लाह के ज़मीन में कुछ बर्तन है। वो बर्तन क्या है? वानियतु रब्बिकुम, तुम्हारे रब के बर्तन क्या है? वो कुलूबु इबादिहिस सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदों के दिल, ये अल्लाह के बर्तन है। जो नेक बंदों के दिल है ये अल्लाह के बर्तन है। आगे फरमाया व अहब्बुहा इलैहि अलयनुहा व अरक्कुहा, और दिलों में से अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारे दिल वो लगते हैं जो नरम होते हैं, अल्लाह से डरने वाले होते हैं। कुरान सुन के उनके अंदर रिक्कत तारी हो जाती है। रकीक दिल, नरम दिल, ये अल्लाह को बड़े प्यारे हैं, जिनके बारे में कुरान कहता है इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन तो वो है जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वजिलत क़ुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं। हमारे एक बुजुर्ग मौलाना अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी हफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनको सेहत, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी नसीब फरमाए, इसका तर्जमा करते हैं मोमिन वो है जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र होता है, कुरान पढ़ा जाता है, उनके दिलों में वो तुग़यानी होती है कि नील और फुरात के अंदर भी वो तुग़यानी नहीं है। वाजिलत क़ुलूबुहुम, दिल डर जाते हैं और उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। और इसी चीज को कुरान ने एक दूसरे मुकाम पे पेश किया, अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहा मसानिया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन पर सबसे बेहतरीन कलाम कुरान मजीद की सूरत में उतारा है। इसके अहकाम आपस में मिलते जुलते हैं, आयात मिलती जुलती है, मज़ामीन मिलते जुलते हैं। और ये कुरान कैसा है? तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जो लोग अपने रब से डरने वाले हैं, जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाए उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके जिस्म में हलचल तारी हो जाती है। कुरान सुन के सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, कुरान की बरक़ात की वजह से, कुरान की अनवार की वजह से बिल आखिर उनके दिल नरम हो जाते हैं, उनके चमड़े नरम हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, नरम दिल अल्लाह को बड़ा पसंद है।
अल्लाह को बड़ा महबूब है, तो इसलिए अपने दिलों को नरम बनाओ, रकीक बनाओ। कहते तू बड़े कमज़ोर दिल वाला है, और मुसलमान तो कमज़ोर दिल वाला होता है, रब के हुक्मों के सामने फौरन डर जाता है, फौरन अमल करता है। कमज़ोर दिल अल्लाह के अहकाम के लिए है, रकीकुल कल्ब दिल वाला, तो कमज़ोर दिल वाला ये इंसान अपने आप को रकीकुल कल्ब बनाओ, ताकि अल्लाह को ये प्यारा हो जाए। अपने दिलों को सख्त ना बनाना, और दिल जब सख्त हो जाए तो फिर सारा मामला ख़राब हो जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारा। बनी इसराइल ने एक बहुत बड़ा मोइज़ा देखा। अल्लाह फरमाते हैं हक तो ये बनता था इतना बड़ा मोइज़ा देख के उनके दिल नरम हो जाते, लेकिन उनके दिल सख्त हो गए। कितने सख्त? पत्थरों की तरह। फरमाया पत्थर भी अल्लाह के डर की वजह से गिर पड़ते हैं, फट जाते हैं, पानी निकल आता है, लेकिन ये दिल इतने सख्त है, इंसान का दिल इतना सख्त है कि जब ये सख्त हो जाए पत्थर भी इसकी सख्ती का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, आज के खुतबा जुमा का यही खुलासा है, हम अपने दिलों को नरम करें, साफ शफाफ बनाएं, दिल के अंदर हर मुसलमान की खैर खाई और भलाई हो, कोई बुराई का इरादा, कोई नजासत और कोई ख़यानत का इरादा, धोखे का इरादा ना हो। जब दिल साफ़ हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ये दिल अल्लाह का महबूब होगा। जब दिल महबूब है तो ये जिस्म भी अल्लाह का महबूब बन जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने दिलों की इस्लाह करने की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि